बहुत देर से मेरे मुदस्सिर पास। भाई अस्सलाम खोलो वालेकुम सारे भाइयों ਨੂੰ ਨਾਇਤ ਲੱਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮੈਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਗੱਪ ਸੁਣਨਾ चलो खाना खा ठीक है, अभी खाना अच्छा तो खा लिया है ना। दानी جی एडवोकेट جی आप थोड़ी देर बैठिएगा अभी جی हमारे جی BFT भाई आएंगे तो मेरा दिल है आप उनसे बात करें جی جی साथ بالکل दुआ करें ठीक है ना जी جی جی تھینک تو یو سو مچ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि BFT वापस आ जाएं थोड़ी देर के लिए جی 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 بالکل जी تھینک ठीक یو है سو مچ जी फौजिया आप लेके चले मुझे किस तरह बात करनी है हाँ जी लला वो जो भाई बात कर रहे हैं अलफ के बारे में वो जिधर 3 टिकटें मिली हैं एक घर में ऐसे ही वो हल्के वाले लोगों को मसला ये उठाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है नहीं, ये वो तीन टिकटें जो मिली है ना, वो तीनों की तीनों जीत जाएंगे। पहले भी जीतते रहे, अभी भी जीत जाएंगे। वहां तो कोई नहीं मसला ہاں نہیں ہے، جی ہاں یہی بات ہے بالکل لیکن नहीं ایک वो بات जीत तो जाएंगे हलफ क्यों نہیں اٹھا رہے وہ کیا مسئلہ ہے نہیں، حلف تو وہ ہاں انہوں نے ہاں نہیں کہا، حلف تو وہ اٹھائیں گے، اٹھا لیا ہوگا انہوں نے۔ عنایت بھائی جی ایک جی بات تھی یہ بات ہم نے گروپ میں بھی ہائی لائٹ کی تو پھر جو وہاں کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ کہہ رہے تھے یار حلف کے لینے میں نے کہا حلف لینے کی ضرورت ہے کیوں نہیں ہے یار کل ایک رولا ادھر پڑا تھا کہ یہ پرویز خٹک کے پاس جائیں گے تو ان لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہم نے ان کی ویڈیوز بھی سیو کی ہے ابھی بھی میرے پاس پڑی ہے میں نے اس لڑکے کو کہا ہے پرسنلی اس کے والد صاحب کو میسج کیا ہے میں نے اس کو بتایا ہے کہ شاہ بابا آپ ایسا کریں کہ لوگ یہ جب ٹھیک ہے سب لوگ آپ کو ووٹ دیں گے آپ کو نہیں دیتے تو عمران خان کو دیتے ہیں نا ووٹ تو دیں گے یہ ایک سائڈ پہ کرو یہ افواہ جو پھیل رہی ہے کہ آپ لوگ پرویز خٹک صاحب کے پاس جائیں گے اور آپ کو لے لے گا تو یہ کیا ڈرامہ ہے یہ سین کیا ہے اپنی کلیریفیکیشن کرو ایسا نہ ہو کہ شیخ افضل مرود صاحب آئیں اور لوگوں کے سامنے آپ سے حلف لیں الیکشن سے 2-3 دن پہلے پھر کیا کرو گے اپنی طرف سے حلف اٹھاؤ جس طرح صدقے سر نے اٹھایا تھا جس طرح عاطف نے اٹھایا تھا سب نے اپنی اپنی طرف سے اٹھایا تھا تو آپ لوگ کیوں نہیں اٹھاتے 3 بندے ہیں ایک حلف لے لیں کہ ہم عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے ہر ویڈیو میں یہ لوگ دیتے ہیں کہ عمران خان کو ہم نہیں چھوڑتے یہ ہمارا وعدہ ہے یہ ہے لیکن لوگ تو ٹرسٹ نہیں کرتے نا لوگ کہتے ہیں حلف اٹھائیں حلف ضروری ہے اچھا یہ ابھی ایک تھوڑا سا رولا بنا ہے یعنی سیٹ تو وہ یہ جیت جائیں گے ہاں سیٹ تو جیت جائیں گے وہ تو اتنے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ وہ ہیں تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بھی تھے تو وہ تو اب مجھے پتا ہے ہاں میرے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں۔ اچھا اچھا چھوڑو ان لالا پھر تو چیزوں میں کو۔ بھی آپ کو جانتا ہوں گا نا ہاں ضرور، یہ دیکھے جو شاہرام کا والد تھا لیاقت، ہاں جی ٹھیک ہاں ہے، یہ بس لمبی ہم بحث کسی اور طرف چلی جائے گی، اس وقت ہم ہاں یہ جی بات بالکل کرتے ہیں تو ہاں جی ہاں 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 اس کو کیسے ہم لائے، کیا ہوا، یہ للا لمبی جو کہانی ہے۔ پارٹی کے لیے مخلص ہیں نا MNMPA جو مخلص ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم نے پارٹی کے ساتھ رہنا ہے ان کو حلف دے دینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی بھی سیفٹی ہو جائے گی جو میں تنگ لوگ یہی کرتے ہیں بات نا وہ جو بھی کر تنگ رہا کرتے ہے ہیں نا جو پکڑ مدثر۔ کے کان سے وہ ان سے وہ حلف لیتے ہیں اس سے وہ بچ جائیں گے وہ بول سکتے ہیں کہ ہم نے بھائی حلف دے دیا ہم پارٹی نہیں چھوڑ سکتے جی بالکل کیا کہتے ہیں بھائی ضرور ضرور، یہی بات ہم کر رہے ہیں کہ حلف ہر آدمی نے دینا ہے۔ دیکھیں للا یہ میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا اگر ٹائم جی دیں جی تو جی جی بولے 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 سر میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ باقی نے حلف دیا ہے کچھ کافی سارے ہمارے آدمیوں نے حلف دی ہے تو ہمارے MNAs اور MPAs کو کیا موت پڑ رہی ہے پنجاب کے کہ وہ مر رہے ہیں اتنے آخر اس کا کیا ریزن ہے کیوں مر رہے ہیں وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے جی دیکھو کچھ تو اس وجہ سے نہیں آ رہے، مثلا ابھی میں نے آپ کو بات کی ہے نا وہ خاتون کی کمل شوزب، اس کے بوڑھی والدہ پر چاپے پڑ رہے ہیں جب وہ گھر میں نہیں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی عوام کے سامنے تو نہیں آ سکتے نا، تو وہ ہمیں چند لوگوں کا تو پتہ ہے کہ جو جن کی سر لیڈیز کو چھوڑ دیں جینٹس کو کیا موت پڑ رہی ہے میں لیڈیز کی بات نہیں کر رہا میں جینٹس کی بات کر رہا ہوں ان کو تو سامنے آنا چاہیے مرد ہیں ان کو آپ کیوں کس چیز کا ڈر ہے
موت نہیں آنی؟ موت سے ڈر رہے ہیں کہ ایک دن موت آنی نہیں ہے؟ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں، لیکن دیکھیے ہاں بڑے بڑے عجیب عجیب سوالات ہوتے ہیں جس کا جواب دینا ایک آدمی کے لیے ممکن اس لیے نہیں ہوتا کہ میرا خود دل چاہتا ہے کہ جس دن یہ کام ہو رہا تھا، جس دن ٹکٹ دی جا رہی تھی، وہ بیسٹ موقع تھا کہ بھائی آؤ پہلے حلف اٹھاؤ اور یہ لو ٹکٹ. یہ بالکل دیٹ از دا پوائنٹ. یہی ہونا چاہیے تھا ویسے. ہاں، یہ لالا نہیں ہوا. پر وہ تو وقت گزر گیا نا. للا ہم آپ وہ وقت کی اب بات گزر سے گیا. ایگری کرتے ہیں، لیکن وہ وقت چلا گیا، لیکن اب تو ان کو سامنا کرنا چاہیے نا. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس چیزوں پہ نہیں جاتے نا، وہ تو ہو گیا. میں نے ویسے مثالن ایک بات کی، کہتے ہیں جب چڑیا چگ گئی کہ تو پھر کیا رونا دھونا، وہ تو ہو گیا ہمارے ساتھ. اب ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنی بساط ہے ہماری، ہم بات اٹھائے تاکہ عمران خان تک بات پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ اور عمران خان یہ خود اسٹیٹمنٹ دے یا عمران خان کے جو سسٹرز ہیں ان کو بات پہنچے. باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا پارٹی کو، یہ سب کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہے. اس طرح نہیں ہے بات، جس طرح ہمیں نظر آ رہی ہے نا بات اس طرح ہے نہیں. تو اس وجہ سے نظر آ رہی ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جس طرح نظر آ رہی ہے نا اس سے 2 گنا آگے چل رہے ہیں. ہاں، کیونکہ جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینا تھا اس کو کیسے ٹکٹ مل گیا، یہ بہت بڑا کویسچن ہے. اور انشاءاللہ یہ عمران خان حل کر جی دے گا. جنہوں نے یہ کام کیا ہے نا، انشاءاللہ. آپ دیکھیے کہ وہ بڑا مشہور ہے. مثال مشہور ہوا ہے کہ جس نے عمران خان کو چھوڑا تو پھر اس نے رکشہ چلایا. تو ان کا آپ انجام دیکھتی جائیے. یہ جو ابھی بات کر رہے تھے پرویز خٹک اپنے علاقے میں کونسلر کا سیٹ بھی ابھی نہیں جیت سکتا پی ٹی آئی سے. اور سر وہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے لالا. ایک کونسلر کا سیٹ بھی ہمیں ایک چیز کا پتہ ہے. اور ابھی جو آپ کے دیکھیے کچھ خراب ہوتا ہے کام تو دوسری طرف ٹھیک بھی ہوتا ہے. جیسے جن لوگوں کو آج ٹکٹ یعنی ایشو ہو گئے جو الیکشن کمشنر نے مسترد کیے تھے، یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. یعنی میجر طاہر صادق اٹک سے پرویز الہی، ذرا ان کو دیکھ لیجئے. پرویز الہی آپ کا آنے والا وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا، اور وہ ہی کر سکتا ہے یہ سارا کام. انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیے. اور انشاءاللہ یہ اس وقت جو غلطیاں ہوئی ہیں اگر دوبارہ ریپیٹ ہوتے رہے تو پھر تو تباہی ہے. لالا اگر آپ سوچے نا تو شیر افضل مروت اور گوہر صاحب کے درمیان تھوڑے بہت کلیشز چل رہے تھے وہ درمیان میں، مجھے بیچ سارا میں وہ بات آ گئی. نہیں میں نے کرنا نہیں چاہتا نا ان باتوں کو، بس ہاں اشاروں میں بات ہوتی ہے. میں نے کہا نا کہ عمران خان ان سب کو اپنے ہاں میں رکھ لے بالکل. گا. مجھے معلوم ہے جو کچھ کرنا ہے. یہ جو پہلے آپ نے بتایا تھا نا کہ ٹکٹیں تقسیم کرتے وقت اگر حلف لے لیتا نا تو یہی بات جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب آپ کہہ رہے تھے. حفیظ خان کو جانتے ہیں؟ خانزادہ حفیظ کو؟ مردان کا ہے؟ نہیں ثوابی کا زیدہ. حفیظ خان تو ادھر ثوابی میں پریکٹس نہیں کرتا. زیدہ کا ہے، ثوابی زیدہ. ہاں زیدہ یہ ہمارے جو ہے وہ کرنل شیر انٹرچینج جہاں پہ ہے سوات موٹر وے، وہ ہمارا علاقہ ہے. کرنل شیر کے کالج ہمارے گاؤں میں ہے، گھر کے سامنے للا ہمارا. یہ تو اسماعیل، آپ ٹائم مانگ رہے اسماعیلہ ہیں. کی بات کرتے ہیں جی نا؟ جی 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 جی. اسماعیلہ میں کون سے محلے کے آپ؟ میں مین روڈ پہ پیٹرول پمپ نہیں ہے پی ایس او پمپ، ہاں اس کے سامنے ہمارا گھر ہے. اچھا جان خان کے جی 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 قریب. جی 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 وہ اس کے میرا ساتھ. بہنوئی ہے میرا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں، فرید یارسن خان. والا ہاں جان فرید. خان اور فرید خان وہ ہمارے، بس فرید خان کی تو بہت مس کرتے ہیں، بہت ہاں اچھا بس بندہ تھا. اللہ جنت نصیب کرے آمین آمین. تو ادھر تو خیر کوئی جیت نہیں سکتا نا پی ٹی آئی سے، ہاں نہیں جیت سکتا جی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہاں ہمیں جی ایک چیز کا پتہ ہے ہر طریقے سے، لیکن بہرحال محنت کرنی پڑے گی پنجاب میں. پنجاب میں بالکل. ایک تجویز میرے ذہن میں آئی ہے اور وہ انشاءاللہ کل تک ہم پہنچا دیں گے. حفیظ انشاءاللہ. بات ہوئی ہے رات کو. للا ہم ویٹ کر رہے ہیں اسی تجویز کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تو 2 دن سے ہم یہی ویٹ کر رہے ہیں آپ کا. نہیں تو یہ تو آج کی بات ہے نا. وہ اس طرح ہے کہ دیکھیں ادھر بہت ہارڈ ورکر ہے کے پی کے میں.
تو اس طرح ہوتا ہے کہ جماعت کے شکل میں، جیسے وہ نہیں ہوتے تبلیغی جماعت والے، اس شکل میں ان لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے ان علاقوں میں جہاں پر کہ پنجاب میں دور دراز کے علاقے ہیں، اور ان تک ایک ایک کینڈیڈیٹ جو حقیقی کینڈیڈیٹ ہے ان کا نام اور نشان وہ لوگوں تک پہنچائے۔ میرا یہ مقصد انشاءاللہ ہے۔ اور باقی دیکھیں اللہ کی طرف سے خیر آئے گا ہمارے ساتھ، انشاءاللہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ، ایسی بات نہیں۔ یہ ہوں گے 8-10 سیٹوں پر، 12 فدا سیٹوں بھائی کو پر ٹائم ہوں گے۔ دینا 1 منٹ۔ جی رمضان بات کریں۔ فدا بھائی آپ بولیں، کنٹینیو کریں سر۔ میرا کسٹمر آ گیا، اس کو ڈیل کرنا، یہ کام وقت اسی ٹائم آتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے اس پر۔ اچھا فدا اتنی دیر سے ہاتھ اٹھا رہا تھا، ابھی اس کے کسٹمر آ گیا۔ جی چودھری آپ بات یاد رکھیں۔ ہاں جی لالا، جی مدثر بھائی، کہ جو لوگ حلف ٹھا رہے ہیں نا ان کو ووٹ زیادہ پڑے گا، کیونکہ حلقے کی عوام ان پہ اعتبار کرے گی کہ یہ پکا خان کا آدمی ہے، اس نے حلف دے دیا۔ بالکل آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بالکل زبردست نقطہ آپ نے اٹھایا، بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ بہت بڑا۔ دیکھیے یہ جو شورا ہوتا ہے نا، یہ اسلام میں بھی ہے کہ آپس میں مشورہ کرو۔ مشورے میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی خود کو بہت کچھ سمجھتا ہے لیکن اس کے ذہن میں بات نہیں آتی، لیکن جب مشورے سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور اس میں فلاح ہوتا ہے۔ بالکل تو جو بات ابھی آپ نے کی ہے نا، تو اس سے دل بڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو آدمی قرآن پہ حلف دے گا لوگ اس پہ اعتبار بھی کریں گے، اور جھوٹ کا تو مسلمان قرآن پہ کیسے ہاتھ رکھ سکتا ہے نا۔ لالا ہمارے لالا اب یہاں تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ 100 سال کی دشمنیاں ہوتی ہیں، لیکن جب بیچ میں قرآن آ جاتا ہے نا، مسجد میں بیٹھ کے صلح کے وقت بس ختم ہو جاتا ہے مسئلہ، ہاں جی کہ ٹھیک ہے یار ہم ہاتھ بھی نہیں رکھتے لیکن بس آج کے بعد ختم۔ بالکل قرآن کا تو اتنا بڑا رعب ہے کہ اتنے بڑے بڑی دشمنیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ووٹ ہے اور اپنے مقاصد کے لیے یوز ہونے والے لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اچھائی کی طرف جائے گی بات۔ اور ابھی یہ 10-11 دن یہ بہت ٹائم ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی اتنا ہم یہ جو اصل ہوگا وہ آپ کے سامنے، اتوار کے دن سے آپ کو سارا کل کے آ جائے گا ہر ایک چیز، انشاءاللہ لیکن اتوار سے پہلے ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، اور وہ جو پھر پارٹی کے بڑوں نے کرنا ہے وہ ان کا کام ہے۔ ہماری بات کام تو ہے اپنی آواز ان تک پہنچانا، عوام تک پہنچانا۔ یہ ایسے نہیں ہوتا مطلب کہ ایک آدمی اکیلا کرتا ہے، یہ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ اور میں عجیب بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا، جہاں بھی آپ کھڑے ہوں تو وہاں بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ یار یہ حلف جو نہیں دے رہے، یہ جو دوسرے کینڈیڈیٹ خود کو کینڈیڈیٹ تصور کرتے ہیں جو پارٹی کی نہیں ہے، عام لوگ اس میں بات کر رہے ہیں۔ تو اگر اتنی تیزی ہے تو اس کا رزلٹ بھی تو آئے گا نا۔ پھر یہ پہلا الیکشن ہے پاکستان میں کہ بہت سخت حالات میں ہو رہا ہے، اور ہوتے وہ پھر بھی ہار رہے ہیں۔ بالکل یعنی سب ہر قسم کا وہ ادا کر رہے ہیں، ہر قسم کا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو رہے۔ لالا کچھ نیشنل پارٹی والے این پی والے یہ کوشچن اٹھاتے ہیں کبھی کبھی اپنی ویڈیوز میں کہ یار یہ لوگ جب جیت جائیں گے اور اسمبلی میں جائیں گے تو کس پارٹی سے ہوں گے؟ تو میں نے اس کو سمپلی جواب دیا، میں نے اس کو کہا اچھا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس یہ جیتنے والے ہیں تو ہم جیت گئے، باقی فکر آپ نہ کریں، وہ ہم ایڈجسٹ کر لیں گے، ان وہ کو آپ پتہ کو ہے، آتا ہے۔ ان کو بالکل پتہ ہے۔ نہیں، پارٹی بھی بحال ہو جائے، پارٹی انشاءاللہ موجود ہے، وہ فیصلہ آ جائے گا لاہور ہائی کورٹ سے۔ اور اس کے علاوہ پارٹی 2 موجود ہے، اور میرا زیادہ خیال یہ ہے کہ وحدت المسلمین کے پلیٹ فارم سے یہ آزاد امیدوار نہیں رہیں گے۔ 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 3 دن میں انہوں نے شمولیت اختیار کرنی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وہ جو ان کا مقصد ہے کہ وہ ریزرو سیٹیں ان سے ہم لے لیں گے یا آزاد ہوں گے تو ریزرو تو نہیں ملیں گے، تو وہ خواب ان کا ادھورا رہ جائے گا۔ جی اچھا لالا،
مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو دھارے ہیں ہمارے ملک کے اور یہ جو فوج ہے یہ ہماری عوام کو کیا سمجھتی ہے کہ دفعہ 144 لگائی ہے ان بغیرتوں نے، یہ کیا سمجھ کے لگائی ہے کہ عوام کو کیا سمجھتے ہیں؟ آج لالا موسیٰ میں پیپل پارٹی نے جلسہ کیا ہے، کچھ مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے دفعہ 144 کی۔ ادھر وہ شہباز شریف نے میرا خیال کیا ہے ادھر وہ کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ابھی میں نے بتایا ان کو، وہ کیا نام ہے، ایک تو آج کیا ہے بوری والا میں، منڈی کوئی میں والا میں منڈی میں کیا ہے میرا خیال ہے، ہاں ادھر بھی کیا ہے، ایک تو نواز شریف دفعہ صاحب 144 ادھر بھی کوئی وہ مسئلہ نہیں ایک ہے۔ منٹ مدثر بھائی، اس میں ہوا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ نصر بھائی ان کے دلوں میں دفعہ 804 نافذ ہو چکی ہے، انہوں نے اس طرح کے حربے یوز کرنے ہیں۔ میں بھول جاؤں گا بات۔ یہ اتنا سمجھتے ہیں کہ مدثر پاگل بھائی، عوام ہے، یہ اس کو علم ہی نہیں ہے۔ ادھر ہوا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہاں نہیں، پر میں نے نہیں دیکھی لالا خبر۔ وہاں یہ ہوا ہے کہ جب جلسہ ہو رہا تھا تو پولیس نے گیٹ بند کر دی، تالا لگا دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیوں، ہم تو جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، جلسہ پورا کر کے آپ لوگ جائیں گے۔ میری سمجھ، یہ کبھی آپ نے سنا تھا؟ یہ ان کا حال ہے، اور ان سے ہم ڈر رہے ہیں کہ یہ جیت جائیں گے۔ نہیں، جب یہ اتنی گری ہوئی ہیں تو یعنی کہ پولیس ان کو تالے میں رکھ رہی ہے کہ شہباز شریف، وہ کہتا ہے خدا کی قسم ہم نہیں سننا چاہتے اس شخص کو، ہاں جی لوگوں کی بالکل۔ نفرت ہے۔ ہاں جی، دیکھیں ہر طرف جیت آپ کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو کل لاہور میں ہوا، یعنی تھوڑے لوگ تھے، اتنے زیادہ بھی نہیں تھے، لیکن جیسے پولیس آئی ان کو مارنے کے لیے تو پولیس کے دوڑے لگا دی لوگوں نے۔ تو ہاں یہ کام جی، تو پورے پاکستان میں ہوگا، یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ پنجاب میں نہیں ہوگا نہیں ہوگا، یہ بھول جائیے، ہوگا۔ اور عموماً ہمارے تاریخ میں یہی ہوا ہے، وہ 77 ہو، وہ جی ڈی اے کا تحریک ہو، وہ لاہور سے اٹھا ہے، اور بالکل۔ یہ بھی لاہور سے اٹھے گا۔ اچھا لالا ایک منٹ، فدا بھائی کو تھوڑا ٹائم دیں تو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ جی آپ نے چودھری بھائی، جیسے آپ دفعہ 144 بول رہے ہیں نا، ملک میں ایک دفعہ 144 کے ساتھ ساتھ دفعہ 804 بھی نافذ ہے، جس کا جو یعنی کہ ان دفعہ جو 804 نافذ ہے نا، مطلب کہ قیدی نمبر 804 وہ ان کے گھروں تک چلا گیا ہے۔ جیسے لالا بھائی نے بات کی ہے کہ وہ تاڑا لگا کر انہوں نے یہ بہت صبح بہت زبردست مجھ کو لطیفہ سنا دیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ ادھر بروڈوں پر بات کرتے ہیں نا، تو اگر پیچھے ہم پاکستان میں اس طرح کی کال کریں نا کوئی وڈیری عمر یعنی کہ بڑی عمر کے آدمی سے، وہ آپ کو تجزیہ تھوڑا سا منفرد دے گا۔ وہ اس لیے دے گا کیونکہ ان کا ان موبائل کے ساتھ اتنا رابطہ نہیں ہوتا، یہ ٹچ موبائل کے ساتھ، نیٹ کے ساتھ، اسی لیے انہوں نے اپنا شعور بیان کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے مرے ہوئے ووٹ کو بھی کاسٹ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں اتنا پڑتا، 10 ووٹ، وہ عادت سے مجبور ہوتا ہے انسان، کوئی ہر گاؤں میں یا ہر محلے میں کوئی فیک ایک ووٹ ڈال دیں گے، وہ بھی عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ لیکن اس نے بولا سب سے زیادہ 2 نمبری جب کیلکولیشن ہوتی ہے نا شام کو یا رات کو، جی جی، جی اس ٹائم یہ اپنا ہاتھ کی صفائی وہ بنگالی جادوگری وہ دکھاتے ہیں اس ٹائم، تو یہ کئی ہر جی آفس میں۔ اس ٹائم ہاں یہ میں آپ کو ایک مثال دے، سر ایک منٹ سر، میں ادھر ہی بات ختم کر لیتا ہوں، لیکن ایک بات اور ساتھ ایڈ کر اس نے بولا کہ جو بھی گلی محلہ یا اپنے گاؤں میں پولنگ ایجنٹ ایسا رکھنا چاہیے، پڑھا لکھا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ان لیگلی والا کام نہیں ہوتا، کہ یعنی کہ اتنا بدماش بھی نہ ہو، اتنا شریف بھی نہ، اتنا بدماش بھی نہ ہو کہ پولنگ اسٹیشن ہی بند ہو جائے، اتنا شریف بھی نہ ہو کہ اس کے آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو جائے۔ پولنگ ایجنٹ ایسا ہونا چاہیے جیرا دوسری مخالفین کا پریشر برداشت کرے۔ جو اصل کینڈیڈیٹ ہے نا پی ٹی آئی کے، اور جو عمران کے ساتھ ہے، انشاءاللہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے پہلے کی طرح الیکشن کے یہ گلو بٹوں کی طرح پولنگ ایجنٹ کا بھی بہت مسئلے بنے ہوئے ہیں پنجاب میں، پولنگ ایجنٹ ڈھونڈنا، وہ انتظام ہو پولنگ ایجنٹ ڈھونڈنا وہ انتظام ہو چکا ہے۔ ہر پولنگ اسٹیشن پر آپ کو یہی لوگ نظر آئیں گے جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔
اچھا آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ عادت سے مجبور. دیکھیں جب بھی اگر آپ کو یاد ہوگا 1985 میں آپ کو کیا یاد ہوگا, لیکن 1986 میں 88 میں جب بے نظیر بھٹو پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے. تہاڈی عمر دا تسی گل کرو. جی تو 88 میں ہوا کیا تھا کہ پوری پارٹیاں جس طرح اس وقت ہے نا, اسی طرح اس وقت بھی ایک جی ڈی اے بنا ہوا تھا, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس. الائنس. ٹھیک ہے, وہ گریٹ ڈیموکریٹک الائنس جب بنا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس میں جنرل حمید گل ان کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, اور جنرل حمید گل نے ان کو اکٹھا کیا تھا, اور اس نے خود مانا بھی اس بات کو کہ ہاں میں نے کیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ریزلٹ جب آیا تو کیا ہوا, بے نظیر کی 81 سیٹس تھی, اور یہ جو جی ڈی اے تھا ساری آئی جی آئی تھا, ساری جی ڈی اے نہیں تھا, آئی جی آئی تھا. یہ جی ڈی اے تو ابھی کا تھا. اچھا آئی جی آئی نے جو 7 پارٹیاں تھیں انہوں نے کتنی نشستیں لی, 50. اچھا وہ بے نظیر کا راستہ نہیں روک سکے, کیونکہ پوری حکومت جس طرح آج کل ہے, یہ تو خیر بہت انہونی ہے, لیکن اس وقت بھی بے نظیر کا راستہ روکنے کی یہ کوشش کی گئی تھی لیکن نہیں کر سکے. پھر جب جنرل مشرف کے دور میں بہت بڑا زور بنا کہ مطلب پیٹریاٹ بنانا بھی پڑا ان کو, تو جمالی کو وزیر اعظم بنانا تھا تو 1 ووٹ سے وزیر اعظم بنا. ٹھیک ہے, اور 1 ووٹ سے وزیر اعظم بنا کر وہ 1 ووٹ بھی کہاں سے ملا, جیل سے اعظم طارق کو لایا گیا, سپاہی صحابہ والا. ٹھیک ہے, جس کو بعد میں شہید کیا گیا. اس کے 1 ووٹ سے جمالی کو آپ نے وزیر اعظم بنا. اتنا بھی نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں جتنا ہم سوچ رہے ہیں. جی جی جی. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ مطلب ہم کہتے ہیں بس یہ تو 100 سیٹیں اس کو دے دیں گے. یہ اگر اتنا آسان ہوتا تو پھر عمران خان کو جیل میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی. ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے, الیکشن ڈے پہ سب کچھ مینیج کرنا. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جو بھی آر او ہوتا ہے سب کے سب ایک جیسے نہیں ہوتے. پھر ان کے ساتھ عملہ ہوتا ہے, وہ عملہ بھی فوٹو بنا رہا ہوتا ہے, سب کچھ ان کے سائن ہوتے ہیں. وہ سائنس سب ہوتے لوگ ہیں. وہ سب اپنے آپ کو غرق نہیں کرتے. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ بس اندھیر نگری ہے اور یہ کر لیں گے, ایسے نہیں ہوتا. صرف یہ جو ہم نقصان سے بچنے کی کوشش اس وقت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو جعلی کینڈیڈیٹ ہے ان کی بات کرتے ہیں, اور جو حلف نہیں اٹھا رہے ان کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جیتنا تو انہوں نے ہے. جیسے یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ جی آپ آدمی پاس ہوں گے تو وہ کس پارٹی میں جائیں گے, یعنی انہوں نے ذہنی طور پر شکست تو آلریڈی تسلیم تسلیم کیا کی ہے. ہوئی ہے. ان چیزوں کو ذرا خیال میں رکھیے, تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ہمیں جن سے خالد بھائی کو پتا, میں نے اس کو تصویریں سینڈ کی ہیں, میں نے پمفلٹ اور فلیکسوں کے ساتھ 2 ڈبے چوڑیوں کے بھی لے رکھے ہیں, جو ہفتے کی رات کو لوگ ان کے گھروں میں پھینک کر آئیں گے, ان کے جو مائیں بہنیں وہ نکال لیں گے, چلو ریلی میں نکلو. ان کو یہی اپنا, کیونکہ ہمارے جیسی طرح مروت صاحب ایک جنونی لیڈر ہے, پنجاب میں بھی ایسا خان صاحب کو چوائس کرنا چاہیے تھا. لوگ نکلیں گے, آپ دیکھ لینا کیسے نکلیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور اسی دن سے آپ کا پورا مومنٹم بنے گا. اور جن انشاءاللہ. لوگوں نے حلف نہیں دینا بھی ہے وہ ان کا باپ بھی حلف دے گا پھر, ہاں ہاں. کیونکہ یہ 2 چیزیں عمران خان کے سامنے جائیں گے. ٹھیک ہے, جو حلف نہ دینے والے ہیں وہ, اور جو نہ نکلنے والے ہیں وہ. پھر آپ اور یہ وہی لوگ ہوں گے. خالد بھائی نے بھی پاکستانی قومی اسمبلی سمجھ رکھا ہے, اپنی مرضی سے آتا ہے, اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے, کوئی ٹائم کا رول نہیں ہے کہ اب خالد کے ساتھ کیا کریں گے, اس کے ساتھ ہم کچھ کر نہیں سکتے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہم جو لالا بھائی کیا حال خدا ٹھیک بھائی ٹھاک. وہ چودھری جو مدثر چوڑیاں بی آپ ایف نے ٹی بھائی, ایڈوکیٹ دانی میرے بھائی, فوزیہ بہن, تھینک یو سو مچ. فدا بھائی, اور او پی ایف میرے بھائی, السلام علیکم ایک بار پھر آپ سب کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. زبردست. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سٹارٹ لے لیں.
یہ آپ نے وہ عمران خان کی وہ پکچر لگائی ہے نا، وہ جو ادھر وہ اسپیچ کی تھی نا، تو اس کے ساتھ خود بخود منہ سے یا کا نعبد یا کا بے نستعین شک نکلا۔ بے شک بے شک۔ عابد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ عابد بھائی، موجود ہے موجود۔ عابد بھائی آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ساڈے نال ہی ہونا، ہو رہے نے مریم نواز نال ہونا۔ جی عابد بھائی، عابد بھائی میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میری جان میں تیرے نال ہی ہوں سرکار، میں کچھ علیحدہ ہو سکنا۔ جزاک اللہ عابد بھائی، آئی لو یو۔ عابد بھائی میں نے وہ آپ کو بھیجی ہے، یار ایک تصویر کتنے ذرا لوگوں لگا سے دیں لو پلیز۔ کرتے ہیں یار، کبھی بھی کبھی وہ عابد سے لو کرتے ہیں، کبھی لالا آپ تو دل میں رہتے ہو نا۔ اچھا اوسی تو بھائی پھر بھی آئے دوسرے کو مت جگت ہو نا۔ اوسی بھائی آج لالا لیٹ ٹھیک ہے لالا۔ اوسی بھائی آج لیٹ آئے ہیں میرے خیال میں نا۔ یہ بات سنیے آپ اوسی میرے بھائی ویلکم، السلام علیکم۔ عجیب ہے جو نماز محبت کا سلسلہ اقبال جی کوئی کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ خالد محمود، ویلکم یوسی بھائی، جی ویلکم۔ عابد بھائی آپ نے تصویر کہاں پہ بھیجی ہے جی؟ میں نے بھیجی ہے جی آپ کو، او پی ایف میں بھی بھیجی ہے اور اپنا آپ کے اپنے واٹس ایپ پہ بھی بھیجی ہے۔ تو مجھے جان میری سویرے تک انتظار کرنا پیسی۔ ایک سیکنڈ میں ہونی ہون تو سان دوئی سائٹ تے بھی بھیجنا۔ جی دوئی سائڈ سے میں ملن نہیں لگی کیونکہ یہ آنی ہے دوئی طریقے نال، یا پھر 2 منٹ دو بچہ سہ رہا ہے، نہیں تو میں اس کو اٹھاواں نا 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 نا۔ تو پھر سمجھ کے سویرے ہی اسی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی ایک اناؤنسمنٹ بھی کرنی تھی چودھری بھائی، اوسی بھائی۔ سب سے پہلے انشاءاللہ 28 جنوری 2024 بروز اتوار پاکستان کے ٹائم کے مطابق 6:30 بجے انشاءاللہ میجر طاہر صادق اور قاضی احمد اکبر ایک ورچوئل جلسے سے خطاب کریں گے۔ پاکستان کے ٹائم کے مطابق 6:30 بجے اتوار کا دن ہوگا اور تاریخ ہوگی 28 جنوری۔ تو آپ سب کو بھرپور جلسے کی دعوت ہے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس جلسے میں شرکت فرما کر اس کو انشاءاللہ کامیاب فرمائیں۔ انشاءاللہ تو ضرور۔ ہماری کوشش ہوگی کہ لنک کے ذریعے وہ اس بروڈ کے اوپر بھی دکھایا جائے انشاءاللہ، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر ممکن کوشش کریں گے یہاں پر دکھایا جائے انشاءاللہ۔ اچھا اس طرح ہے کہ فوزیہ بہن اگر آپ برا نہ منائے تو میں اسے چک لوں، نہیں تو انہوں اللہ نے چکنا نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ نہیں فوزیہ پہلے بات کرو، یہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ فوزیہ آپ بات کر لیں پھر۔ یار تم لوگ فوزیہ سسٹر کو اتار دے تو میں نیچے اچھا آدمی نہیں لگتا یار۔ چلیں آپ ایک سیٹ بھی نہیں دے سکتے ہم عورت کو۔ اٹھاتا ہوں، آپ جائیں نیچے، پھر آپ ناراض ہاں میں چلا جاتا ہوں، بہت برا لگتا ہے کہ ایک سیٹ بھی ہم عورت کے لیے نہیں دے سکتے، دوسری بروڈوں پر پھر بات یار دوسری بروڈوں پر بات سننے کو ملتی ہے۔ فدا ادھر ایسی بات نہ کہہ کر فدا میری بات سن، فدا میری بات سن۔ میں فوزیہ کو پتہ ہے کیا ہے، فوزیہ کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ فوزیہ تو ہمارا غرور ہے کیونکہ تو ہماری بہن ہے، تو ہمارا فخر ہے، تو ہماری غیرت ہے، تو ہماری عزت ہے۔ فوزیہ میری بہن ہے، میری عزت ہے، تو میں اٹھاتا ہوں فوزیہ کو۔ تجھے ڈر کے مارے نیچے نہیں اتارا کہ کل تو ناراض ہو گیا تھا تو اس وجہ سے تجھے نہیں کہا۔ اچھا خالد بڑے بھائی، ویلے تکلیف ہوندی ہے، ویسے تکلیف نہیں ہوندی۔ جی خالد بھائی سارے بھائی آپس میں نہ لڑے۔ فوزیہ بہن کہہ رہی ہیں کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے سر، نہیں وہ تو بہت مطلب زبردست، جی بالکل۔ لیکن وہ ہیلپ کرتی رہتی ہے نا براڈ میں، ہاں جی بالکل بالکل۔ اور چھوٹی بچی ہے، وہ اتنی عمر کی بھی نہیں ہے، میری بہن آ گئی۔ 16-17 سال عمر ہے، یعنی بچوں کے جیسی ہے نا۔ جی ٹھیک، کوئی بات نہیں، میں پھر آ جاؤں گی، ویسے بھی میں ہمیں پتہ ہے ایسی نہیں آپ ادھر ہی بیٹھے، ٹھیک ہے، ہو گیا نا۔ باتیں تو کرتے ہیں نا، فدا بھائی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، آپ ان کو لیں، آپ ان سے باتیں کریں، پھر ہم بعد میں ادھر ہی ہوں میں۔ آپ کا تو اپنا براڈ ہے نا، ہم اس لیے نہیں کہہ رہے۔ یہ بالکل مجھے پتا ہے، آپ کچھ کہنا چاہتی تھی پھر آپ رک گئی، تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ بات مکمل کرے جو آپ کہنا چاہتی تھی، باقی فدا کو لے آتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ لالا یہ اس بروڈ کی آئی ایس پی آر ہے، ہاں یہ آئی ایس پی آر ہے اس بروڈ کی، بڑی خطرناک شخصیت ہے اس بروڈ کی، یہ آئی ایس پی آر ہے، اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے ہمارے۔ ہاں بالکل
बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आती हूँ, मैं इधर ही हूँ। मैं आज कल मुझे छुट्टी है तो मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ, काफी देर बैठूंगी आज तो। इंशाल्लाह आप उनसे बात करें, फिर मैं आती हूँ। चलें, ठीक है, चलो, ठीक है थैंक बस। यू फौजिया, थैंक यू। थैंक यू। वो मेरी जान दे दुख किधर है? ਜੀ ਉਸੀ ਭਾਈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਖਾਲਦ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਜੇ ਸਾਰਾ। पता नहीं वो रात को जो उसी सब भाई धक्का आए, लाला सा बात कोई भी नहीं ऐसी नहीं गल। किया, तो वो फिर चले गए, मुझे समझ नहीं आया। सेहत तो ठीक है ना उसी भाई? हेलो, जी जी लाला जी बिल्कुल ठीक ठाक। बस जरा मसरूफियत थी थोड़ी सी। कल मैं अच्छा वैसे आया था लेकिन उस तरीके से ना पार्टिसिपेट नहीं कर सका आपके साथ। आका छीन के लाना पैंदा है। बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उस वक्त मैं बात बस था भी और नहीं भी था कल ना, जरा काफी समझ मेहमान कुछ गया, आए थे समझ। मेरे तो। चले, आप कुछ अपडेट आज शुरू करें। अपडेट देखें, इलेक्शन ही है। आप अभी जो सुप्रीम कोर्ट से आपका कुछ डिसीजंस आए हैं तो हाँ हाँ, वो उस पे मैंने बात की है अभी। जी, ये काफी पॉजिटिव है ये चीज। बाकी पंजाब में भी कोटअदू में एक अच्छा हुआ है, वो जलसा, अच्छी गैदरिंग हो गई है। हाँ हाँ, वो भी हो गया। और लाहौर का पता है ना आपको, जी जी बिल्कुल जो ऐसे ही है। पुलिस की दौड़े लगी हैं, वो देखा है? जी जी देखा है, बिल्कुल देखा है लाला। तो ये यही हम चाहते हैं। मैंने अभी इनको कहा कि ये एक दिन होगा, लाहौर में कुछ और हो जाएगा। मोमेंटम ऐसे लाला अभी थोड़ा थोड़ा बन आबिद रहा है भाई पंजाब में, बड़ी लेकिन स्क्रीन पे लेना यार। उस रेशो से नहीं बन रहा जैसे बनना चाहिए। जी भाई अबू इमरान। अस्सलाम वालेकुम मौसी भाई, क्या हाल है? आबिद भाई बड़ी स्क्रीन पे लगा दें प्लीज। जी उसी भाई बात करें, आप बात करें, सॉरी यार। जी बस ये मोमेंटम लाला कोई पंजाब का उस तरीके से नहीं अभी बन रहा, तकरीबन जैसे बन जाना चाहिए था अभी तक। नहीं बन तो अभी क्योंकि इलेक्शन देखिए, में तो अब दिन है नहीं है अभी। मोमेंटम अगर आप 60-7 दिन भी रह गए, अगर नहीं बन रहा तो ये नहीं बनेगा, फिर क्या कहते हैं आप? मेरा ख्याल है कि ठीक है आपकी बात, लेकिन मोमेंटम बन जाएगा। ये इतवार का दिन जो है ना, परसों का, इधर से मोमेंटम भी बनेगा और इधर से हकीकत का पता भी चलेगा कि जो लोग हलफ नहीं दे रहे उनका भी पता चल जाएगा, और जो घर से नहीं निकलेंगे उनका भी पता चल जाएगा। तो वहाँ से फिर मोमेंटम बहुत तेज़ होगा वो फिर। और सारी जिम्मेदारी उसकी आएगी चेयरमैन पे, बैरिस्टर पे आएगी। जी जी बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आएगी। और फिर उसने चेंजेस भी करने होंगे इमरान खान के हुक्म पर। कोई मसला नहीं है, ये अनोखा इलेक्शन है, आप अनोखे तरीके से लड़ेंगे इंशाल्लाह इसको। बाकी आपने बात की है ना सुप्रीम कोर्ट की, तो यही बात अभी मैं उसी भाई कर रहा था कि पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने तो पहले भी वो जो मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, हाँ जी असल में मसला हुआ क्या? मसला ये हुआ कि अतर मिनल्लाह कभी कभी अपना कोई ज़मीर की तरफ चला जाता था ना, तो इनको तो ये ऐसा आदमी चाहिए नहीं, इनको तो ज़ाती नौकर चाहिए। जिस तरह अतर मिनल्लाह इनकी खिदमत करता रहा पहले, यानी पहले ज़मानत भी जब हुआ था आज से 4 साल पहले, तो वो अतर मिनल्लाह नहीं दिया था ना, रात को 12 बजे। अच्छा, फिर ये समझने लगे कि बस ये जो हम कहेंगे तो ये वो करेगा। तो उसने जिस दिन जो निशान का हियरिंग था बैट का, तो उसने उससे पहले जो मुकदमा था तो उसमें ये कहा कि यार जो एक आदमी कन्वेक्ट नहीं है तो वो तो मासूम है, यानी इमरान खान का। वो बड़ा इन्होंने बेइज्जती की है ना सोशल मीडिया पर। PMLN इस चीज़ का आदी नहीं है। अब इन्होंने भी ये सोच लिया कि भाई ये तो हमें ज़र ख़रीद समझ रहे हैं, तो हमें भी अपना आप थोड़ा दिखाना चाहिए। तो वो फिर मंसूर अली शाह, आपको पता है वो तो इमरान से काफ़ी वो करता है, लेकिन जब इंसान किसी अच्छी तरफ निकलने लगे तो फिर उसके पैर आगे ख़ुद ब खुद बढ़ते हैं। तो एक मंसूर अली शाह का मुझे हैरानगी, और जस्टिस जमाल मंदुखेल का, ये दो जो आपको नज़र आए हैं ना, ये दोनों वैसे एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, तो ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं। जमाल खान तो है, वो तो मुझे मंदोखेल पता तो है, डेफिनेटली है ना, मंदोखेल वो तो तो है। डेफिनेटली।
مندو خیر. اور یہ جو منصور علی شاہ یہ تو بہت قابل وکیل تھا، بہت قابل. بس کیا ہوا ہے اس کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ابھی جو اس نے فیصلے دیے ہیں خاص کر طاہر صادق اور پرویز الہی کا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. اور ساتھ میں سنم جاوید کی وجہ سے تو ابھی میرے خیال میں مریم کی نیند ہی حرام ہو گئی ہے. بالکل. ہاں تو یہ بہت بڑے فیصلے انہوں نے یہ جو ریلیف دیا ہے نا یہ بہت بڑا یہ ہے. اس میں حماد اظہر بھی ہے، اس میں کافی لوگ ہیں. اور مجھے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید مراد سعید کا بھی قبول ہو جائے. تو اب آپ خود سوچئے کہ انہوں نے کن کن لوگوں کو، اشوکت بسرا بھی باول نگر سے، یہ وزیر بھی رہ چکا ہے پیپل پارٹی کا اور بہت آؤٹ سپوکن آدمی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ حالات بدلیں گے، بہت بدلیں گے. اور وہ سروے بھی آپ نے دیکھا ہوگا ریپبلک کا، 4000 یونین کونسلوں میں جو سروے جی ہوا ہے، بالکل دیکھا ہے لالا، وہ بھی دیکھا ہے تو سروے اس تو ویسے حساب سے 190 سیٹس بنتے ہیں. جی تو یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. 190 تو پلس ریزرو ڈالے تو وہ تقریباً وہ تو پتہ نہیں بس 2/3 آپ سے کو آگے لگ بات جاتا ہے. گئی نا. ہاں جی یار ابھی اتنا ہو کہ 2/3 ہو جائے تاکہ یہ فوراً لیجسلیشن شروع کرے، کیونکہ اس کا جو مین مقصد ہے وہ مجھے پتہ ہے. یہ پہلے کیا کرے گا وہ مجھے معلوم ہے انشاءاللہ. یہ ایک آزاد FBR بنائے گا، آزاد نیب بنائے گا. اور یہ جو لیفٹیننٹ جنرل کا جو اختیار ہے چیف آف آرمی اسٹاف کو، یعنی کہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل بنانا، یہ واپس لے گا. یہ کبھی دنیا کی کسی ملک میں نہیں ہے. آپ کی چیف کی طاقت ہی یہی ہے ادھر پاکستان میں، آرمی چیف کی. یہ اختیار آپ ان سے لے لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو، وہ نہیں ہوتا وہ جو بغیر ڈنگ والی وہ جو ہوتی ہے، تو وہ اس طرح رہ جائے گا. جس طرح آپ نے پریزیڈنٹ سے 58(2)B کا اختیار واپس لے لیا تو پھر پریزیڈنٹ کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں ہے. جی ایسے ہی. ہاں تو ایسا ہی بنے گا انشاءاللہ، ایسے ہوگا. اور یہ تب ہوگا جب عمران خان جیسے آدمی کو اختیارات ملیں گے نا 2/3 میجارٹی کے ساتھ. ریفارمز تو پورا لالا ملک بہت زیادہ تبدیل ہی ہو کرنی جائے گا. پڑیں گی. یہ بہت ایک طریقے سے آپ نے سارا سسٹم ہی جو ہے وہ اوور ہال کریں گے تو ہی جو ہے تھوڑی سی میرا خیال ہے بہتری ہوگی اس کے اندر. یہ کہتے ہیں میرے کمنٹ پر نظر ثانی کریں. کون ہے؟ یہ میں عمران خان ہوں. اس نے بتایا کہ فدا آپ نون لیگ کے ہو، کیونکہ شہباز شریف اور نواز شریف ہماری روڈ پر آ رہے ہیں. بس 15 منٹ اور ویٹ کرو. اتوار آپ کیا کہتے ہیں جی، نکلیں گے وہاں کے نہیں نکلیں گے؟ تو آپ خود بتائیں. میں بھی عمران خان ہوں بھائی، آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیں، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. یار گالی گلوچ نہیں کرنا اور میوٹ وغیرہ نہیں لگانا. یہ لڑکا اچھا ہے، بات اچھی کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے. اس کو پکار رہی ہے وہ لوگ آئیں گے. یہ سوال اچھے اٹھاتا ہے. ویسے اس کی دشمنی جو ہے وہ فدا کے ساتھ ہے. سوال اچھے اٹھاتا ہے. سوال کدھر اچھے اٹھاتا ہے یار؟ مجھ کو یہ بتاؤ، آپ مسلمان ہو، مجھ کو کلمہ پڑھ کر سناؤ. یہ کیا سوال ہے یار؟ آپ کے نام سے پتہ نہیں چل رہا کہ عابد بھائی مسلمان ہے؟ اچھا کیسی ہیں اوسی بھائی؟ آپ کیسی ہیں؟ چودھری بھائی آپ کیسی ہیں؟ فدا بھائی آپ کیسی ہیں؟ ایڈوکیٹ صاحب آپ کیسی ہیں؟ خالد صاحب السلام علیکم. اچھا جو اس وقت موڈیٹر ہے نا وہ اسے اٹھا کے نیچے پھینکے گا BFT کو. جی خدا کا خوف کرو یار. BFT بھائی اتنی دیر ہوگی، اچھا ایک چیز سنو ذرا، آپ میں ظالم نہیں ہوں بھائی، میں ظالم نہیں ہوں. کسی کو اٹھا کر پھینکو، میں ظالم نہیں ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا اوسی بھائی محمد الاسلام. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے. خواتین و حضرات السلام علیکم. میرا نام عمر ایوب خان ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف کا سیکرٹری جنرل ہوں. بحکم وزیر اعظم اور بانی چیئرمین عمران خان صاحب، آپ خواتین حضرات نے سنا ہوگا
کہ جس طرح کہ انہوں نے فرمایا ہے اور انسٹرکشنز دی ہیں کہ بروز اتوار 2 بجے 28 جنوری سن 2024 کو پاکستان کے جتنے بھی حلقے ہیں وہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس ہوں، ہمارے پارٹی کے عہدیداران ہوں، ہمارے ایکٹیوسٹ ہوں اور پاکستان کی عوام ہوں، آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ ریلیز کا انعقاد کریں، اس پہ جوک در جوک اس میں حصہ لیں، اس کے لیے اہتمام کریں، اور یہ ہمارا آئینی حق ہے خواتین حضرات۔ جس طرح کہ باقی سیاسی پارٹیاں ریلیز بھی نکال رہی ہیں، جلسے بھی نکال رہی ہیں، اسی طرح آئین نے پاکستان تحریک انصاف کو اور باقی پارٹیوں کو یہ آئینی حق دیا ہوا ہے، اور ہم لوگ اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس پہ میری اپیل ہوگی، اور یہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب اور پانی چیئرمین کا حکم بھی ہے کہ بالکل پرامن طریقے سے یہ ریلیز ہم نکالنی ہے۔ ریلیز کا جہاں پہ پوائنٹ ہوں گے وہاں پہ آپ کی مقامی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کو بتا دے گی خواتین حضرات، کل تک وہ فہرست آ جائے گی، وہاں پہ جوک آپ اس کا انتظام کریں۔ بالکل پرامن طریقے سے آپ نے اپنا آئینی حق استعمال کرنا ہے، اور یہ کیونکہ الیکشن پروسیس ہے اور اس پہ ہم نے اپنا دکھانا ہے، اپنے ووٹر سپورٹرز کو موبلائز کرنا ہے، عوام کو موبلائز کرنا ہے، کیونکہ 8 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی پولنگ ہوگی۔ اور الیکشن کے دوران 8 تاریخ کو میری آپ سے یہ بھی اپیل ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے خود کارنر میٹنگز کا انعقاد کرنا ہے، آپ نے خود ڈور ٹو ڈور کیمپین کرنی ہے، آپ نے خود عمران خان صاحب کے امیدواران کا انتخابی نشان کی جانچ پڑتال کرنی ہے، اور آپ نے خود عمران خان بن کے ہر ایک دروازے تک پہنچنا ہے اور انتخابی نشان ان کو بتانا ہے ان کے امیدواران کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین حضرات آپ نے ان لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ جا کے پولنگ اسٹیشن تک اپنی ووٹ کاسٹ کریں، ووٹ ڈالیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اس ووٹ کی آپ نے پیروی بھی کرنی ہے کہ ریٹرننگ افسر تک وہ وقت سے بحفاظت پہنچے۔ خواتین حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ ہم سب کو یہ تلقین دی ہے، سکھایا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، آپ نے پرامن رہنا ہے، آپ نے اپنے جمہوری حق کو استعمال کرنا ہے، آپ نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کی سالمیت کو ہم سب نے مضبوط کرنا ہے، ہماری جان اس ملک کے لیے حاضر ہے۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ جی اوسی بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ جی زبردست زبردست۔ ہاں جی بالکل بی ایف ٹی بھائی، یہ ضروری ہے، جتنی بھی باتیں یہ کی گئی ہیں ان پہ لائن بائی لائن، حرف بائی حرف جو ہے یہ عمل درآمد ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے مطلوبہ نتائج چاہتے ہیں کہ آپ کو جو عوام کی رائے، آپ امانت، عوام کی جو امانت ہے اس میں خیانت نہ کریں، یہ جو مافیا ہے اوپر بیٹھا، تو اس کے لیے ہمیں بڑا کیئرفل ہونا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے ویجیلنس جسے کہتے ہیں نا، بی ویجیلنٹ بٹ یٹ بی پرو ایکٹیو، رائٹ، یعنی ہمیں یہ کرنا پڑے گا اس کے اوپر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں سرویز جیسے نظر آ رہے ہیں، جیسے آن گراؤنڈ سچویشن نظر آ رہی ہے، جیسے ایک کچھ کچی پکی یہ بھی بات ہے کہ تھوڑا سا یہ جو زرداری اور یہ نواز شریف ہیں اس کو بھی فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا، رائٹ، تو مطلب اس کو فوجی فری ہینڈ نہیں دیں گے۔ اگر اس طریقے سے جو بھی فکسنگ کریں گے نا، کوئی فکسنگ مکس چارسا بنائیں گے تو اگر تو ظاہر ہے وہی بات بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ اگر تو جو عوام کی حق حکمرانی ہے، ان کا حق دئی ہے، ان سے اس پہ ڈاکہ ڈالا انہوں نے، فوجیوں نے، تو جو بھی ہو جائے چلے، سیٹ اپ تو جو بھی آ جائے گا، لیکن نہ تو سیاسی استحکام اس کے اندر آئے گا اور نہ اس میں کوئی معاشی استحکام آئے گا۔ میری آج بھی کافی سارے لوگوں سے میں نے بات کی ہے پاکستان میں، اپنا آپ کو چھوٹا سا سروے بتاتا ہوں، کاروباری حضرات کافی سارے جن سے میری بات ہوئی ہے، تو آپ یقین کریں کہ اتنی ابتر سچویشن ہے آن گراؤنڈ اس وقت کے، مطلب ایک صاحب تھے اچھا خاصا بزنس ان کا، یعنی کہ کسی ایک ہمارے لاہور کے سٹی سینٹر میں بیٹھے وہ، یعنی کہ
اس کے یہ کمنٹس تھے کہ ملک تباہ ہو گیا تو کاروبار کس کاروبار کی آپ بات کرتے ہیں، کاروبار کیا ہونا ہے، بلکہ ملک ہی جب تباہ ہو جائے تو کاروبار باقی کہاں رہتا ہے. تو یہ یہاں تک باٹم ہٹ ہو چکی ہے ان کی اب، ٹھیک ہے نا. تو اس کو اگر وہی ہے کہ اگر دوبارہ انہوں نے اس کو نہیں ریوامپ نہیں کیا اس سچویشن کو، اور مثلا جیسے ابھی میں نے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کا بیان تھا ایک کہ عمران خان نے سارا سیاسی کلچر تباہ کر دیا، آج میں اس کا دیکھ رہا تھا. جی جی تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا، تو پتہ نہیں وہ کون سا سیاسی کلچر ہے جو ان کے مطابق بھی سیاست سے تمہارا تو کام نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ایک ملازم آدمی ہو، تمہیں بھرتی کیا، تم پہ ہم نے اپنے ٹیکس سے پیسوں سے تمہیں ٹریننگ دی، تمہیں یہ دیا، تمہارا ایک کام تھا وہ تو تم کر نہیں رہے، ٹھیک ہے. اور سیاست جو تمہارا کام ہی نہیں ہے، تم اس کے اوپر وہ کلچر کون سا کلچر ہونا چاہیے؟ وہ کلچر ہونا چاہیے جو 75 سال سے تم نے کلچر رکھا یہاں پہ، غلامی کا، تباہی کا، بربادی کا، عوام دشمنی کا، کرپشن کا، جرائم کا، لینڈ مافیا کا، ٹھیک ہے. یہ کلچر تمہیں چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ پاکستانی قوم کو اب یہ کلچر نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. اب یہ بالکل یہ تو دو ٹوک الفاظ کے اندر اب لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ یہ تو وہ نہیں چاہیے اس کے اندر یہ کلچر. تو جی لالا، اوور ٹو یو یا بی ایف ٹی بھائی. جی لالا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے یہ عمر ایوب کا سن لیا، یہ سٹیٹمنٹ ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں سٹیٹمنٹ کے بارے میں؟ لالا آپ کا میوٹ لگا ہوا ہے. لالا مائک میوٹ ہے، مائک. جی بالکل زبردست. اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے یہ سب کچھ ہے اتوار کے دن تک. انشاءاللہ اتوار کے دن یہ سیناریو ٹوٹل تبدیل ہوتا جائے گا انشاءاللہ. اور ایک اور خوشخبری آپ کو دیتا ہوں کہ جس طرح ابھی اوسی بھائی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو لا کر، اور یہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اور اگر ہو بھی جائے لیٹ ایزیوم، تو انہوں نے پہلے یہ بات کی تھی آج سے مہینہ پہلے اوسی نے کہ اگر الیکشن لیٹ بھی ہو جائے تو ہمیں سوٹ کریں گے. تو وہ بات صحیح تھی. وہ کیوں صحیح تھی؟ اب جو امریکن سچویشن ہے اس میں ٹرمپ بہت بھاری اکثریت سے جیت رہا ہے. اور انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا نا، پی ایم ایل این نے آفیشیل ٹویٹ کیا تھا اور مذاق اڑایا تھا ٹرمپ کا جب بائیڈن کی جیت ہوئی. تو وہ لوگوں نے ابھی اس کو ٹویٹ کرنا شروع کر دیا ہے ابھی سے. تو آپ دیکھیے کہ جن کے یہ غلام ہیں اور اس کی حکومت آ رہی ہے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا. وہ بھی ابھی 6 مہینے بعد ہے اسی بھائی. ہلو ہاں جی لالا، آپ دیکھ لینا 9 اگست سپٹمبر میں ہے تقریباً. ہاں اتنا ہی ہے بس. تو اس کا کیا ہے کہ ابھی اس کا بہت برا ان کے خلاف اس کا ریئیکشن آئے گا. اور ساتھ میں دوسرا جو ابھی آپ کا ہے چیف، اس پر بھی زور آئے گا. اور عمران خان کے ساتھ اس کے یہ نہیں کوئی اچھے مراسم، مطلب کہ وہ عمران خان تو فیس کی بات کر رہا تھا تو وہ بھی پیس چاہتا ہے. یعنی امریکن پالیٹیشین میں پہلا آدمی ہے جو صرف بزنس کو ترجیح دیتا ہے اور یہ جھگڑوں فساد سے خود کو دور کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو نیکسس ہے نا، یہ بننے والے نہیں ہے. تو اس میں آپ کا جو چیف ہے جس کا کردار ہے اس وقت، اس کو بھی بیک فوٹ پہ جانا پڑے گا. اور عمران خان کے لیے جیسے آج سپریم کورٹ سے آپ نے خبریں سنی، اسی طرح انٹرنیشنل سطح پر بھی آپ سنتے جائیں گے، کیونکہ اس کی بہت بڑی جو ہے نا انفلوئنس ہے سعودیہ پر ٹرمپ کی پہلے سے ہے. وہی آپ دیکھتے جائیے کہ حالات مختلف ہو جائیں گے. جو آج عمران خان کے لیے حالات ہیں، یہ حالات نواز شریف کے لیے بنتے جائیں گے بہت جلدی. تو ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، میرا مقصد یہ تھا اس بات سے. تو وہ ابھی پی ٹی آئی والے اس کو دوبارہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں کہ تاکہ اور خاص کر امریکن جو ڈاکٹر ہے وہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یعنی جو کچھ انہوں نے ٹرمپ کے خلاف جو تقاریر کی تھی، جو مذاق اڑایا تھا، تو آپ خود سوچئے اس سے جیتنا. تو وہ پھر مثالیں دیتے ہیں نا، وہ جو ہوا تھا، کوئی جگہ کا نام بھول گیا ہوں،
جہاں ٹرمپ پہ کیس بنے اس کی وجہ سے، تو اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ جو 9 مئی کو ہوا تو امریکن نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یعنی کہ ٹرمپ کے خلاف جو ایکشن ہوا، تو یہ سب کچھ ادھر ان کو پہنچ رہا ہے، اس کے پارٹی کو، ٹرمپ کو، تو ان کے لیے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر کبھی اس کو کچھ زبردستی باندھ کے رکھ دیا ایسے تو کوئی ہونے والا نہیں ہے، چلو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ایسے ہو گیا، تو آگے چلنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا۔ یہ 2 مہینے میں دوبارہ انتخاب اس چیف کو کرنا پڑے گا، اور پھر یہ سنبھال بھی نہیں سکے گا اس چیزوں کو۔ تو اچھا، ایک انشاءاللہ چھوٹی سی لالا ایک چھوٹا سا میسج ہے، آپ سب بہن بھائیوں سے، اسکرینیں بلینک ہو رہی ہیں تو سب لوگ 10 بار پلیز ڈبل ٹیپ کریں۔ آپ نے دیکھ لی ہوگا اسکرینیں ساری بلینک ہو رہی ہیں، تو 10 بار سب لوگ یہ ڈبل میری ٹیپ کریں۔ جب ہم میری یہ باتیں کرتے ہیں، جی عابد بھائی کچھ کہنے؟ ہو نہیں رہی بھائی، کیوں؟ اچھا، سیم کوشچن جا رہا ہے چودھری مدثر، آپ کی طرف میرا بھائی ویلکم۔ آپ نے عمر ایوب کی سٹیٹمنٹ سن لی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ پنجاب کے بارے میں تھا، سنڈے کے بارے میں تھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ڈبل ٹیپ ہو نہیں رہا بھائی، کیوں؟ لالا آپ کا نیٹ سلو ہوگا۔ نہیں، پورا ہے، نیٹ برابر ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹھہر کر لینا، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا۔ ہاں مدثر بھائی کنٹینیو کریں نا، وہ آپ مومنٹم توڑ دیتے ہیں نا۔ خالد پی ایف ٹی بھائی، خالد کو کریں نا۔ جی لالا السلام علیکم۔ جی آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ کس پہ لالا؟ جی یہ کس جو پہ لالا؟ نکلنا پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کو بچانے کا لازم و ملزوم ہے۔ اگر اب یہ نہیں نکلتے اتوار کے دن جس طرح خان صاحب نے حکم کیا ہے، جس طرح خان صاحب نے کہا ہے، تو اگر یہ اتوار کے دن نہیں نکلتے اور یہ غلامی کا توگ ان کے گلے میں پھر پڑا رہے گا، پھر آنے والی نسلیں بھی غلام ہی پیدا ہوں گی۔ اتوار کے دن جو نکلنا ہے، اگر اتوار کے دن یہ نکلیں گے تو اس کا اثر پڑے گا کس کے اوپر؟ کمپنی کے اوپر، کہ انہوں نے کمپنی کے تمام تر طاقت کو، تمام تر ان کے وہ کیا کہتے ہیں، ان کے خلاف، عوام کے خلاف کیے گئے اقدامات کو جوتے کی نوک پر رکھا، اور حربوں کو زندہ باد، اور پاکستان کے 23 کروڑ عوام ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نکل آئے۔ اگرچہ یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس دفعہ 144 کو اپنے جوتے کی نوک پر نہیں رکھتے اور باہر نہیں نکلتے، تو پھر میں یہاں پر اگر الیکشن ہوا، میں پہلے ایک چیز میرے لفظ پر غور کیجئے گا کہ اگر الیکشن ہوا تو پھر جو مینڈیٹ ہوگا وہ کمپنی چرا لے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بے حس ہیں، یہ ڈرپوک ہیں، یہ نہیں نکلیں گے۔ اب ان کا اتوار کے روز نکلنا، الیکشن کے ریزلٹس اور ان کے نتائج کا اعلان ہوگا کہ الیکشن کون جیتے گا، تو ان کو نکلنا پڑے گا۔ دوسری بات، عمر ایوب نے جو بات کی وہ حرفن بحرفن ایک ایک بات اس الیکشن کو کامیاب کرنے کا، اور جس طرح اسی بھائی نے کہا ہے کہ مطلوبہ نتائج حاصل، مطلوبہ تو پھر بھی نہیں ہوں گے لیکن کسی حد تک مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ان کی مدد کر سکتی ہے۔ اور مطلوبہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ نہیں ہوں گے کیونکہ یہ بڑے دگردلے ہیں، یہ بڑے ماسٹر قسم کے چور ہیں، اور انہوں نے چوری میں مہارت حاصل کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں 76 سال کا تجربہ ہے ان کا چوری کرنے کا، کبھی پیسے چوری کرتے ہیں، کبھی ووٹ بینک چوری کر لیتے ہیں، کبھی مینڈیٹ اور کبھی کینڈیڈیٹس کو چوری کر لیتے ہیں۔ یہ زمانے سے چوری کرتے آئے ہیں، اور چور چوری سے جائے پر ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ یہ ڈاکو ہیں اور یہ ڈاکو ڈکیتی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے ان کو ناکام بنانا ہوگا، اور ناکام بنانے کا سب سے پہلی چیز جو ہے تو وہ ہے دفعہ 144 کو جوتے کی نوک پر رکھیں، نکلے باہر، کتنوں کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ ہاں اگر آپ 10-15 کے ٹولوں میں نکلو گے تو پھر تو گرفتار ہوں گے۔ ایک پوائنٹ اپنا بنا لیں، فلاں جگہ پر اکٹھ ہونا ہے جی سب نے، اور ادھر سے ہی موٹر سائیکل ریلیز نکالیں اور جو سامنے آئے چڑھا دیں، اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس طرح ہی ہوتا ہے تو نکلنا لازم و ملزوم ہے جی کامیابی کے لیے۔ اوور ٹو یو جی۔ آتا ہے جی فدا بھائی۔ جی السلام علیکم۔ یہ بالکل ٹھیک کہا خالد بھائی نے، حوثی بھائی نے، سب کی یہی رہا ہے کہ نکلنا چاہیے بھائی، اب نہیں نکلنا تو نکلنا کب ہے؟ تو دوسری بات کہ یہ تو قوم میں اپنے آپ نہیں نکلتی، ان کو نکالا جاتا ہے۔ تو جیسے ہر حلقے کا اپنا امیدوار کھڑا ہے، ایم پی ایم این، ان کو چاہیے کہ اپنی عوام کو لے کر اپنے مرکز تک پہنچیں، مطلب کہ شہر تک پہنچے۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، سب متفقہ رہے اس پر بھی۔ تو امید تو کرتے ہیں کہ نکلتے ہیں۔ تو دوسری بات کیونکہ پنجاب میں تو 10 آدمی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے ایک ساتھ، یہ بھی چیزیں سب کے سامنے ہے۔ یہ دفعہ 144 سے پہلے بھی یہی سسٹم تھا۔ تو جس ملک میں قانون نہ ہو، ایک پارٹی کے اوپر قانون نافذ کیا جا رہا ہو تو دوسری پارٹی کو کھلی چھوٹ ہو تو ادھر وہ قانون نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ ایڈوکیٹ دانی ملک صاحب، آپ کے پاس سیم کوشچن آتا ہے جی، اوور ٹو یو میرے بھائی۔ جی دانی ملک صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی یس، جی بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ میں لالا کو ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں، اسپیشلی وہ ولی خان بابا نے جو کہا تھا نا، اس کا ایک قول تھا کہ آرمی کے خلاف آخری جنگ پنجاب سے لڑی جائے گی۔ وہ چیز مجھے یاد آ گئی کہ مطلب جس دن پنجاب سے لوگ اٹھیں گے نا، یہ اس کا قول تھا، میرے خیال میں 90s میں اس نے یہ بولا تھا۔ اور جب اس نے بولا تھا میں اس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ 80s میں کہا تھا، 80s میں۔ جی تو وہ ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو اسی سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو آخری جنگ ہوگی وہ پنجاب سے لڑی جائے گی۔ اور آج جو میں نے دیکھا کہ پولیس والوں کو وہ جس طرح سے مار رہے تھے نا، کیونکہ ابھی میں نے ایک نیوز دیکھی نا کہ نواز شریف نے سرگودا کا جلسہ بھی کینسل کر دیا جو 3 فروری کو تھا، وہ بھی کینسل ہو گیا۔ تو مطلب انشاءاللہ لوگ نکلیں گے، مجھے تو 100%، 110% جو ہے وہ ٹرسٹ ہے، مطلب نکلیں گے ہر جگہ سے۔ اچھا بھائی، میں ذرا تھوڑی دیر، میں نے آپ کو کہا تھا آپ بیٹھے رہے، میں نے آپ کا تعارف کروانا تھا بی ایف ٹی سے۔ بی ایف ٹی بھائی، یہ ایک تو لالا کے دوست ہیں اور دوسرا یہ آفیشیل بھی ہیں لندن سے، اور مروت کے شاگرد بھی ہیں، اور یہ خود بھی ایڈوکیٹ ہے۔ جی بی ایف ٹی اوٹو جی سر، یہ بی ایف ٹی ہیں، ان کا میں ذکر کر رہا تھا آپ سے سر۔ جی بی ایف ٹی اوٹو جی آپ ویلکم جی، ویلکم۔ یہ آپ کی اپنی براڈ ہے، او پی ایف آپ کی اپنی براڈ ہے، آلویز یہاں پر آپ ویلکم ہیں۔ لندن میں کون سے علاقے سے میرے بھائی؟ انشاءاللہ، تھینک یو سو مچ۔ میں ادھر ناٹنگم آیا ہوں، لندن میں میری یونیورسٹی تھی، ابھی ناٹنگم میں رہ رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک، نوٹنگ ہے اس ابھی پی ایس ڈبلیو پر ہے ادھر، تو امید ہے واپس جائے گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے لالا۔ ہمارے لائک کبھی کوئی خدمت ہو میرا بھائی، ابھی جو ہمارے لائک کبھی کوئی خدمت ہو آپ ہمیں ان باکس کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لالا کے دوست ہو، آپ سمجھو ہمارے دوست ہیں، آپ مروت کے دوست ہو، ہمارے دوست ہو، ٹھیک ہو گیا؟ جی تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ ڈیرا مننا روڑ جانا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ بگ ریسپیکٹ۔ اچھا انشاءاللہ ضرور۔ اوسی بھائی، ایک آئیڈیا تھا، پہلے لالا آپ مجھے بتاؤ، یا ایڈوکیٹ صاحب اگر آپ کو، میرے خیال سے آپ وکیل ہو، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ آپ کے نام کے تو آگے لکھا ہے وکیل ہو۔ اچھا، تو اب پاکستان میں، اچھا ٹھیک ہو گیا لالا، یہ جو 144 ہوتا ہے
یہ ذرا مجھے آپ تھوڑا سا سمجھائیں تو پھر اس کے توڑ کی ہم سوچتے ہیں لیگل اس کا کیا آلٹرنیٹیو ہو سکتا ہے. تو پہلے مجھے بتائیں 144 کا مطلب ہے کہ 4 بندے اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیا اس کا سین کیا ہوتا ہے بتائیں ذرا. اچھا، اس کا مین مقصد تو ہوتا تھا پچھلے اوقات میں جب 144 لگتی تھی نا، تو وہ اس لیے کہ اسلحے کا نمائش نہ ہو، کوئی جی بالکل. آتشی چیز نہ ہو آپ کے پاس. مین